अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अन्निसा की आयत नंबर 81 से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयक़ूलूना, और वो मुनाफिक कहते हैं, ताअतुन, हमारा काम तो फर्मा बरदारी है। फ़ाइज़ा, फिर जब बराजू, वो निकलते हैं, मिन इंदी का, आपके पास से, बैयाता, तो रात को मशवरा करता है, ताइफ़ातुम मिनहुम, एक ग्रोह उनमें से, गैरा खिलाफ अल्लाज़ी, इस बात के जो, तक़ूलु, आप कहते हैं, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यक्तुबु, लिखता है, मा युबय्यितून, जो वो रात को मशवरा करते हैं। फ़आरिस, चुनाचे आप इराज कीजिए, अनहुम, उनसे, वतवक्कल, और आप तवक्कल करें, अल्लाह, अल्लाह ताला पर, वकफ़ा, और काफ़ी है, बिल्लाही, अल्लाह ताला, वकीला, कारसाज। यानी ये मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो बातें जाहिर करते हैं, रातों को उनके बरअक्स बातें करते और साजिशों के जाल बुनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इराज करें और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें। उनकी बातें और साजिशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी, क्योंकि आपका वकील और कारसाज अल्लाह ताला है। यहाँ मुनाफिकीन की एक और मज़मूम खसलत बयान फरमाते हुए उनके सरजनश की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी हरकाते शनिया से चश्म पोशी और अल्लाह ताला पर तवक्कुल का हुक्म दिया है। फरमाया, ये मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो बातें जाहिर करते हैं, रातों को उनके बरअक्स बातें करते और साजिशों के जाल बुनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इराज करें और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें। उनकी बातें और साजिशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी, क्योंकि आपका वकील और कारसाज तो अल्लाह ताला है। काफिरों ने हमेशा अंबिया अलैहिमुस्सलाम के खिलाफ साजिशें की, लेकिन उनकी साजिशें सब नाकाम हो गई। इरशाद रब्बानी है, वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम इन काना मकरुहुम लितज़ूला मिनहुल जिबाल फला तहसबन्नल्लाहा मुखलिफा वअदिही रुसुला इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन ज़ुन्तिकाम। सूरत इब्राहीम में, और बेशक उन्होंने तदबीर की, अपनी तदबीर, और अल्लाह ताला ही के पास उनकी तदबीर है, और उनकी तदबीर हरगिज ऐसी ना थी कि उससे पहाड़ टल जाएं। बस तो हरगिज गुमान ना कर कि अल्लाह ताला अपने रसूलों से अपने वादे के खिलाफ करने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला सब पर गालिब बदला लेने वाला है। आयत नंबर 82।
فلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر نہیں وہ تدبر یعنی غور و فکر کرتے قرآن میں؟ ولو، اور اگر کانا ہوتا یہ قرآن من عند غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے، لا وجدو، تو یقیناً وہ پاتے، فیہ، اس میں، فیہ اختلافاً، اس میں اختلاف، کثیرہ، بہت زیادہ۔ قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس میں غور و فکر، تدبر کی تاکید کی جا رہی ہے، اور اس کی صداقت جانچنے کے لیے ایک معیار بھی بتایا گیا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا جیسا کہ کفار کا خیال ہے، تو اس کے مضامین اور بیان کردہ واقعات میں تعارض اور تناقض ہوتا، کیونکہ ایک تو یہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے، ایک مفصل کتاب ہے جس کا ہر حصہ اعجاز و بلاغت میں ممتاز ہے، حالانکہ انسان کی بنائی ہوئی بڑی تصنیف میں زبان کا معیار اور اس کی فصاحت و بلاغت قائم نہیں رہتی۔ دوسرے، اس میں پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جنہیں اللہ عالم الغیب کے سوا کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ تیسرے، ان حکایات و قصص میں نہ باہمی تعارض و تضاد ہے اور نہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی جزیہ قرآن کی کسی اصل سے ٹکراتا ہے۔ حالانکہ ایک انسان گزشتہ واقعات بیان کرے تو تسلسل کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کی تفصیلات میں تعارض و تضاد واقع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے ان تمام انسانی کوتاہیوں سے مبرہ ہونے کے صاف معنی یہ ہیں کہ یقیناً کلام الہی ہے جو اس نے مقرب فرشتے کے ذریعے سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ منافقین ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ قرآن کریم کو غور سے سنتے، اس کے معنی و مضامین پر تدبر کرتے تو انہیں معرفت تام حاصل ہو جاتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور جو دین لے کر آئے ہیں وہ بھی برحق ہے، اور اس نفاق سے نجات مل جاتی جس نے ان کے دلوں کو فاسد اور ان کے افکار کو کفر سے آلودہ کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف و اضطراب اور تعارض ہوتا، اس لیے منافقین کو اپنا نفاق چھوڑ کر اس قرآن پر ایمان لے آنا چاہیے۔ لہٰذا جہاں آپ کے صدق نبوت پر قرآن کو بطور دلیل پیش کیا، اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت کی 3 وجوہ سے دلیل بنتا ہے۔ اول، اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، دوم، امور غیب کی خبروں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، اور سوم، اختلاف و تناقض سے پاک اور مبرہ ہونے کی بنا پر۔ جہاں اس پر تیسری چیز کو بیان فرمایا ہے، افلا یتدبرون القرآن، ارشاد ربانی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورۃ محمد میں، تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا کچھ دلوں پر ان کے قفل پڑے ہوئے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس جیسا کلام دنیا والے نہیں بنا سکتے،
خواہ کتنی ہی کوشش کریں۔ پھر اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اب چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے اختلاف کثیر تو دور، سرے سے اختلاف ہے ہی نہیں۔ ارشاد ربانی ہے کُلّا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہہ دے اگر سب انسان اور جن جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کا بعض کا مددگار ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ایک مجلس میں بیٹھے تھے، وہ مجلس میرے لیے اتنی گراں مایہ تھی کہ سرخ اونٹوں کی دولت سے بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ میں اور میرا بھائی جس وقت آئے تو اس وقت کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جمع تھے۔ ہم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ان کے درمیان گھس کر بیٹھیں، لہٰذا ہم ان سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں گفتگو شروع کی جہاں تک کہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ان کی آوازیں بلند ہوتی گئیں۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور ناراضی کے باعث ان کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش کراتے ہوئے فرمایا، لوگو ٹھہر جاؤ، سابقہ امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے اختلاف کر ڈالا اور اپنی کتابوں کے بعض حصوں کو بعض سے متعارض سمجھنا شروع کر دیا۔ سو سنو، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کے بعض حصے بعض کی تکذیب کریں، بلکہ قرآن کے بعض حصے تو بعض کی تصدیق کرتے ہیں۔ تمہیں اس کتاب سے جو کچھ معلوم ہو اس کے مطابق عمل کرو اور جو معلوم نہ کر سکو اسے جاننے والے کی طرف لوٹا دو۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمی ایک آیت کے بارے میں اختلاف کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتیں اپنی کتاب میں اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں۔ آیت نمبر 83۔ وَإِذَا اور جب جاءہم آتی ہیں ان کے پاس امرن کوئی بات، من الامن امن کی، اوِل خوف یا خوف کی، اذاؤ تو وہ مشہور کر دیتے ہیں، بھی اسے، ولو اور اگر ردوہ وہ لوٹاتے اسے، الی الرسول رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ اور اصحاب امر کی طرف، منہم اپنے میں سے، لَعَلِمَہُ تو جان لیتے اس کی حقیقت کو، الذین وہ لوگ جو یستنبطونہ تحقیق کرتے ہیں اس کی، منہم ان میں سے، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لتبعتم الشیطان
शैतान तो ज़रूर तुम पीछे लग जाते शैतान के, इल्ला मगर कलीला थोड़े ही। ये बाज कमज़ोर और जल्दबाज मुसलमानों का रवैया उनकी इस्लाह की गर्ज से बयान किया जा रहा है। अमन की खबर से मुराद मुसलमानों की कामयाबी और दुश्मन की हलाकत व शिकस्त की खबर है, जिसको सुनकर अमन और इत्मीनान की लहर दौड़ जाती है और जिसके नतीजा में बाज़ दफ़ा ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमादी पैदा हो जाती है, जो नुकसान का बायस बन सकती है। और खौफ की खबर से मुराद मुसलमानों की शिकस्त और उनके कत्ल व हलाकत की खबर है, जिससे मुसलमानों में अफसुदगी फैलने और उनके हौसले पस्त होने का इम्कान होता है। इसलिए इन्हें कहा जा रहा है कि इस किस्म की खबरें चाहे अमन की हों या खौफ की, इन्हें सुनकर आम लोगों में फैलाने के बजाय रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दो या अहले इल्म तहकीक में उन्हें पहुंचा दो, ताकि वो ये देखे कि ये खबर सही है या गलत। अगर सही है तो उस वक्त उससे मुसलमानों का बखबर होना मुफीद है या बेखबर रहना अनफा है। ये असूल वैसे तो आम हालात में भी बड़ा अहम और नहायत मुफीद है, लेकिन ऐन हालत जंग में तो इसकी अहमियत और अफादियत बहुत ही ज़्यादा है। अस्तिबातुन का मादा नाबितुन है, नबातुन इस पानी को कहते हैं जो कुआं खोदते वक्त सबसे पहले निकलता है। इसीलिए इस्तिंबातुन तहकीक और बात की तह तक पहुंचने को कहा जाता है। फतह उल कदीर। इस आयत में भी मुनाफिकीन ही का जिक्र है कि उन्हें जब जिहादी दस्तों के बारे में गलबा या शिकस्त की कोई खबर मिलती तो लोगों में उसे बगैर तहकीक किए फौरन फैलाना शुरू कर देते हैं, जिससे मुस्लिम माशरे को कई तरह के नुकसानात उठाना पड़ते हैं। इसलिए कि आम तौर पर बगैर तहकीक शुदा खबरों में बहुत सी झूठी बातें मिली होती हैं, और अगर वो खबरें मुसलमानों के गलबे के बारे में होती और मुबालगा से काम लिया गया होता और सच्ची ना निकलती तो बहुतों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत में शुबा होने लगता, इसलिए कि मुनाफिकीन इन खबरों की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ करके बयान करते थे। और अगर वो खबरें मुसलमानों की शिकस्त के बारे में होती तो बहुत से कमज़ोर ईमान के मुसलमान फितना में पड़ जाते। उन खबरों का एक नुकसान ये भी होता था कि मुसलमानों की जंगी तैयारियों की खबर बड़ी तेज़ी के साथ काफिरों को हो जाती थी, और अगर खबर खौफो हरास वाली होती तो कमज़ोर मुसलमान खाइफ हो जाते थे। उन्हीं खराबियों की वजह से अल्लाह ताला ने खबरों की तशहीर से मना फरमाया। आगे फरमाया कि अगर ये लोग उन खबरों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे बसीरत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की राय का इंतज़ार कर लेते तो उन्हें हकीकत हाल मालूम हो जाती और ये भी मालूम हो जाता कि किस खबर को मशहूर करना चाहिए और किसे छुपाना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वासियत और कुरान के नज़ूल के ज़रिए अल्लाह ताला का फजलो करम ना होता
تو اے مسلمانوں، سوائے چند دیداور صحابہ کرام کے تم سبھی شیطان کے پیروکار بن جاتے اور ان جھوٹی خبروں کی تصدیق کرنے لگتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ربط مضمون کے لحاظ سے اگرچہ اس آیت کی وہی تشریح مناسب معلوم ہوتی ہے جو اوپر کر دی گئی ہے، تاہم اس کا حکم عام ہے اور ہر مواقع پر افواہوں کے بارے میں یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں اس آیت کا شان نزول بالکل الگ بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دی ہیں تو وہ اپنے گھر سے مسجد آ گئے اور دیکھا کہ مسجد میں بھی لوگ یہی گفتگو کر رہے ہیں۔ ان سے برداشت نہ ہو سکا، حتیٰ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے باقی ساری حدیث بیان کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تب میں نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس امر کی تحقیق کر لی تھی۔ گویا اس آیت میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اگر امن یا خوف کی خبر وہ بلا تحقیق پھیلانے کی بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے امراء کو پہنچاتے تو سب سے پہلے وہ غور و خوض اور تحقیق کر کے معلوم کرتے کہ خبر صحیح بھی ہے یا غلط، کیونکہ بلا تحقیق آگے بات کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ قرار دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرف سے کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جسے وہ جھوٹی سمجھتا ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورۃ الحجرات۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو
ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔